اب یہ بریدہ اسلمی کی روایت ہے، اور یہ روایت بھی ہم نے مسند احمد سے لی ہے، رقم ہے 23,011۔ اس کا ترجمہ ہے، بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے فتح یاب ہو کر اموال غنیمت کے ساتھ لوٹے تو ایک سیاہ فام لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہاں بھی ایک خاتون ہے، ایک سیاہ فام لونڈی ہے، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ واپس لے آیا تو آپ بیٹھے ہوں گے اور میں آپ کے آگے دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی۔ ٹھیک۔ اس عورت نے آ کے یا اس لونڈی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ عرضداشت رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے تھے، ظاہر ہے یہ خوشی کا موقع تھا۔ جب آپ تشریف لے گئے ہوں گے تو مسلمانوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لونڈی غلام بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہے ہوں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو یہ نظر مان لی تھی کہ آپ فتح یاب ہو کے تشریف لائیں گے تو میں اس طرح خوشی کا اظہار کروں گی، اس طرح آپ کا خیر مقدم کروں گی، میں دف بجاؤں گی اور آپ کے سامنے گیت گاؤں گی۔ یہ لفظ عربی زبان میں تو دف تلفظ کیا جاتا ہے، لیکن اردو زبان میں اس کا یہ تلفظ اب رائج ہو چکا ہے، یعنی دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو کر لو ورنہ نہیں۔ اچھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو باتیں فرمائیں، ایک یہ کہ نظر مانی تھی تو کر لو، دوسری یہ کہ اگر نظر نہیں مانی تھی تو نہ کرو۔ دونوں کو سمجھنا چاہیے نا، یعنی اگر تو نظر مانی تھی اور کر لو، یہ کسی ناجائز کام کے بارے میں ہے تو یہ تو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی حرام کام کے بارے میں ہے، کسی مکروہ کام کے بارے میں ہے، پیغمبر کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے، اپنی موجودگی میں اجازت نہیں دیں گے۔ پہلی بات یہ آپ یہ فرماتے کہ کسی ناجائز یا حرام کام کی نظر نہیں مانی جا سکتی، یہ تمہیں کسی حال میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک غلط کام کی نظر مان لوں، میں کسی ممنوع کام کی نظر مان لوں اور پھر اس کے بعد محض اس لیے مجھے کرنے دیا جائے کہ میں نے نظر مانی تھی، اچھا، مجھے روکا جائے گا۔ یہی دین کا تقاضا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض موقعوں پر ان نظروں کو پورا کرنے سے بھی روکا ہے جن میں کسی شخص نے کوئی غیر معمولی مشقت اپنے ذمے لے لی۔ اچھا، یعنی میں پیدل حج کروں گا، میں گرمی کے موسم میں کپڑے نہیں پہنوں گا، اس طرح کی نظریں بھی نہیں ماننی چاہیے۔ یعنی یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہاں آپ نے کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ اگر نظر مانی ہے تو کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام فی نفس سے ہی بالکل مباح ہے، اپنی ذات میں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، اس لیے نظر مانی ہے تو کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں فرمایا کہ اگر نظر نہیں مانی تو نہ کرو؟ اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ اس نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی شخصیت کے لحاظ سے اس کو موضوع نہیں سمجھتا کہ فتح کی خوشی میں اس طرح میرے سامنے شادیانے بجائے جائیں۔ ٹھیک، یعنی چیزوں کے دو پہلو ہوتے ہیں نا۔ میں نے یہ روایتیں جب تصویر کے معاملے میں دیکھیں تو اس میں بھی دونوں ہی پہلو سامنے آ گئے۔ یعنی ایک پہلو وہ تھا کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کی ممانعت کی جو شرک کا ذریعہ بنتی تھی، اور دوسرے کسی موقع پر محض کوئی پردہ اس لیے ہٹانے کے لیے کہہ دیا کہ آپ اپنے ہاں بعض زینتوں کا اظہار پسند نہیں کرتے تھے۔ درست۔ تو دونوں کو الگ الگ پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی دین میں اگر تفقہ اور بصیرت ہو تو پھر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کون سی بات کس موقع پر کہاں کہی گئی ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ اس نہیں کا یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی ناجائز کام ہے، یہ کوئی ممنوع کام ہے، یہ دین میں کرنا صحیح نہیں ہے، اس کی کراہت بیان کرنا پیش نظر ہے، یہ تو اس نہیں کا مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ پہلے آپ نے اس کی اجازت دے دی ہے، تم نے نظر مانی تھی تو کر لو۔ اب کوئی دوسرا پہلو ہے جس پر یہ نہیں کہا گیا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس موقع پر اس کو سمجھا جائے۔ وہ دوسرا پہلو ظاہر ہے یہی ہو سکتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لائیں گے، فتح کا موقع ہوگا، خوشی کا موقع ہوگا، مسرت کا موقع ہوگا، تو ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ تو یہی پسند فرمائیں گے نا کہ تسبیح ہو، تہلیل ہو، اللہ کا شکر ہو، نماز پڑھی جائے۔ یہ تو نہیں پسند فرمائیں گے نا کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر آپ کے لیے شادیانے بجائے جائیں۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس پر یہ نہیں کا لفظ آیا ہے۔ اس نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی شخصیت کے لحاظ سے اس کو موضوع نہیں سمجھتا کہ فتح کی خوشی میں اس طرح میرے سامنے شادیانے بجائے جائیں، لیکن تم نے نظر مانی ہے تو کر لو، اس لیے یہ کوئی ناجائز کام بھی نہیں ہے۔ اچھا،
یعنی یہ پوری بات اب واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں فرمایا کہ کر لو اور کیوں فرمایا کہ نہیں۔ اس نے عرض کیا جی میں نے واقعی نظر مانی تھی، روایت آ گئی ابھی، روایت آگے بڑھتی ہے۔ اس نے عرض کیا جی میں نے واقعی نظر مانی تھی۔ بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس نے دف بجانا شروع کیا۔ اچھا، اس دوران میں صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں آئے اور بعض دوسرے لوگ بھی، اور وہ دف بجاتی رہی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اجازت مانگی، دف بجانا شروع کر دی۔ سیدنا صدیق آئے، وہ دف بجاتی رہی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بیٹھے رہے، صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں بیٹھ گئے، بعض دوسرے اصحاب بھی آئے۔ آنے کی وجہ بھی واضح ہوتی ہے کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لائے تھے، فتح یاب ہو کر تشریف لائے تھے، تو ظاہر ہے کہ باقی لوگ بھی اسی مقصد سے آ رہے ہوں گے۔ تو صدیق آئے، وہ بھی بیٹھ گئے، دوسرے لوگ بھی آئے، وہ دف بجاتی رہی۔ لیکن پھر عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ اچھا، بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ لونڈی چادر اوڑھے ہوئے تھی، اس نے دیکھا، یعنی سیدنا عمر کو دیکھا، اس نے انہیں دیکھا تو دف کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ عجیب۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا عمر شیطان تم ہی سے ڈرتا ہے۔ اچھا، ابھی دیکھیے پہلی چیز کیا ہے، اس نے دف کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، اس سے واضح ہے کہ مدینے کی لونڈیاں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس سختی سے واقف تھیں جو برائی یا برائی کی طرف لے جانے والی چیزوں کے بارے میں ان کی طبیعت میں پائی جاتی تھی۔ ایک چیز یہ ہے کہ برائی کے بارے میں ایک رویہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اس کو بعض ان لوگوں کے ہاں جو ذرا ایمان میں ضعیف ہیں گوارا کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ سختی برتتے ہیں اور ہر موقع کے اوپر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض چیزیں اصلاً برائی نہیں ہوتی، وہ سد ذریعہ کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ کسی غلط کام کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ تو ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بھی کسی کو قریب نہیں آنا چاہیے، ایک دوسرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو متنبع کر دینا چاہیے، ان کے بارے میں اس طرح اطراق روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر کے ہاں ان دونوں معاملات میں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی برائی کے بارے میں بھی اور سد ذریعہ کی چیزوں کے بارے میں ایک طبعی سختی پائی جاتی تھی، اور یہ بھی ایک طبیعت کا پہلو ہے جو بعض موقعوں پر بہت خوبی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر کو اس نے دیکھا تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ لونڈیاں بھی جانتی تھیں کہ ان کی طبیعت میں اور سیدنا صدیق کی طبیعت میں، ان کی طبیعت میں اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کیا فرق ہے۔ یعنی یہاں دین زیر بحث نہیں ہے، دین کے معاملے میں یا کسی اخلاقی پہلو سے کسی چیز کے معاملے میں یا کسی تدبیر کے معاملے میں آپ کا رویہ کیا ہے، آپ اس میں سختی کے پہلو کو پیش نظر رکھتے ہیں یا آپ اس کو اس کے صحیح مقام پر رکھ کر اس کے بارے میں معاملہ کرتے ہیں۔ تو ان کی طبیعت میں یک گنا سختی پائی جاتی تھی، یہ واقف تھی، تو اس لیے اس نے کیا کیا، دف کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا عمر شیطان تم ہی سے ڈرتا ہے۔ اب یہ کیا جملہ ہے، عمر شیطان تم ہی سے ڈرتا ہے، یعنی اس سے پہلے کون تھے، اللہ کے آخری پیغمبر، اس نے آپ سے اجازت لی، اس نے دف بجانا شروع کر دی، اس نے گانا گانا شروع کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں کیا شیطان خدا کے پیغمبر سے نہیں ڈرتا؟ یقیناً ڈرتا۔ اچھا، سیدنا صدیق کیا ہستی ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ دین میں ان کا کیا مقام ہے، تقوی میں ان کا کیا مقام ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں ان کا کیا مقام ہے، اور ان کی دینی خدمات کی کیا حیثیت ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اعتماد کے ساتھ انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا ہے، معمولی ہستی نہیں ہے، تو کیا شیطان ان سے نہیں ڈرتا؟ تو یہ سبق ہے اس بات کا کہ بعض جو جملے ہوتے ہیں وہ اس طرح قانون کا ماخذ نہیں بن جاتے، وہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر دیتے، ان میں اس کے محل کو، اس کے موقع کو دیکھنا پڑتا ہے۔ چونکہ ان کی طبیعت میں ایک خاص طرح کی سختی تھی، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے، چونکہ سد ذریعہ کے معاملات میں بھی سختی برتتے تھے، تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت کے اس پہلو کی تحسین کی۔ اچھا، تو اس پر بھی میں نے ایک وضاحتی نوٹ لکھا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے یہ محض تحسین کا جملہ ہے، یعنی یہ تقابل کا جملہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے جملے ہم تقابل میں بولتے ہیں، اور بعض جملے ہم اگرچہ بول اس طرح رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے یہ تقابل میں بولے گئے ہیں، جبکہ وہ محض تحسین کے جملے ہوتے ہیں۔ یہ محض تحسین کا جملہ ہے، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے جلیل القدر رفقا کوئی شیطانی کام کر رہے تھے یا شیطان ان سے نہیں ڈرتا تھا۔ دونوں باتیں
کسی طرح باور نہیں کی جا سکتی. یعنی نہ کوئی شیطانی کام ہو رہا تھا اور نہ یہ صورتحال تھی کہ صدیق رضی اللہ عنہ سے شیطان نہیں ڈرتا یا بعض اور جلیل القدر صحابہ سے شیطان نہیں ڈرتا یا خدا کے آخری پیغمبر سے شیطان نہیں ڈرتا. اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے جلیل القدر رفقا کوئی شیطانی کام کر رہے تھے یا شیطان ان سے نہیں ڈرتا تھا. اس طرح کے جملے مقابلے سے مجرد ہوتے اور شخصیت میں کسی پہلو کو نمایاں دیکھ کر بولے جاتے ہیں. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ زبان نطق ہوتی ہے، منطق نہیں ہوتی. اس میں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ موقع کلام کیا تھا، بات کہاں کہی گئی، اور یہ روایتوں کو سمجھنے میں بڑی ضروری بات ہوتی ہے. خود اندازہ کیجئے کہ اگر اس سیاق سے ہم واقف نہ ہوتے اور صرف اتنی بات کوئی راوی بیان کر دیتا کہ کہیں دف بجائی جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو دیکھ کر فلاں لونڈی کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے دف اپنے پیچھے چھپا لی تھی، تو شیطان عمر ہی سے ڈرتا ہے. ہم اس کا مطلب کیا لے لیتے، اس کو کس محل میں رکھ لیتے، اس سے کیا معنی نکال لیتے؟ تو چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کے دیکھیے. ٹھیک. اس لیے میں کئی بار توجہ دلاتا ہوں کہ روایات میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ اطلاقی ہوتے ہیں. ان میں کوئی اصول، کوئی قاعدے نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ اطلاقی طور پر ایک صورتحال کے لحاظ سے کوئی بات کہاں کہی گئی، کس طرح کہی گئی، کس محل میں کہی گئی. اب یہ پوری بات دیکھیے، چونکہ ساری بات سامنے آ گئی ہے کہ اس نے آ کے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہے، اس نے دف بجانا شروع کر دیا ہے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو سنا ہے، دوسرے صحابہ بھی آئے ہیں، وہ دف بجاتی رہی ہے. لیکن جس وقت اس نے دیکھا کہ سیدنا عمر آئے ہیں تو اس نے دف بھی پیچھے چھپا لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر یہ دل نواز تبصرہ بھی کیا. اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے جلیل القدر رفقا کوئی شیطانی کام کر رہے تھے یا شیطان ان سے نہیں ڈرتا تھا. اس طرح کے جملے مقابلے سے مجرد ہوتے اور شخصیت میں کسی پہلو کو نمایاں دیکھ کر بولے جاتے ہیں. ٹھیک. اس میں شیطان کا لفظ بھی غنا اور موسیقی کے اسی پہلو کو ملحوظ رکھ کر استعمال ہوا ہے جس کی وضاحت ہم پیچھے روایت 9 میں کر چکے ہیں. اس سے پہلے جو روایت پیش کی جا چکی ہے اس کا روایت کا نمبر 9 ہے. اس روایت میں ایک جملہ آیا تھا اور وہ جملہ اس سے پہلے میں واضح کر چکا ہوں، یہ بتا چکا ہوں کہ اس کے نتنوں سے جو سانس نکلتی ہے وہ سحر بن کر، جادو بن کر نکلتی ہے. سیدہ عائشہ کو سناتے ہوئے فرمایا تھا. سیدہ عائشہ کو آپ نے یہ بتایا تھا. اس میں الفاظ یہ تھے قد نفخ الشیطان فی منخرہا، جس کی وضاحت ہم پیچھے روایت 9 میں قد نفخ الشیطان فی منخرہا کے تحت کر چکے ہیں. جن چیزوں کا زیادہ استعمال غلط کاموں کے لیے ہونے لگے ان کے بارے میں سیدنا عمر جیسی سختی کے رویے بھی معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں. اچھا. یعنی دیکھیے یہ جو معاشرہ ہے اس کی حیثیت بالکل ایک گلدستے کی ہوتی ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بزرگ بہت کریم النفس ہوں گے، بعض بہت شفیق ہوں گے، بعض کے ہاں بڑا حکیمانہ طرز عمل ہوگا، بعض کے ہاں چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنے کا ایک انداز ہوگا، وہ سختی بعض موقعوں پر کریں گے، بعض موقعوں پر نرمی سے کام لیں گے، اور بعض طبائع ایسی بھی ہوتی ہیں. ہم اپنے بزرگوں میں بھی دیکھتے ہیں، بڑے لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں. سیدنا عمر کے ہاں ظاہر ہے یہ پہلو بہت نمایاں تھا. جن چیزوں کا زیادہ استعمال غلط کاموں کے لیے ہونے لگے ان کے بارے میں سیدنا عمر جیسی سختی کے رویے بھی معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہی سے توازن قائم رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اسی بنا پر انہیں یہاں کسی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دلائی. یعنی یہاں یہ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر اپنی طبیعت کی اصلاح کرو، اس میں یہ سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ عورت تم سے کیوں ڈر گئی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رویہ ہم نے اختیار کیا وہ بھی اپنے محل میں بالکل صحیح تھا، اور تمہارے معاملے میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے اس کا بھی ایک محل ہے، اس کی بھی آپ نے تحسین کی، بلکہ ان کی تحسین ہی فرمائی ہے. تو یہ روایت ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس توازن کے ساتھ ساری بات سامنے آ گئی ہے، کتنے اسالیب کو ہمیں سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور اس سے ہم یہ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ روایتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتے وقت کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں طبیعت کا کوئی پہلو زیر بحث ہے، موقع کی کوئی چیز زیر بحث ہے، کسی پس منظر میں بات کی گئی ہے، ان کے بغیر ان کو علی الاطلاق کسی معنی میں لے کر ان سے حرمتوں کا اس بات کرنا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں. ٹھیک. ہم سبھی جو آپ نے روایت بیان فرمائی اور بہت تفصیلی اس کی وضاحت بھی کی، ایک ایک نقطے کی، اور بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا کہ کس موقع پہ کیا بات کس پس منظر میں کہی جائے تو اس کو
कैसे समझा जाता है, और मौसीकी के बारे में भी वाज़ेह होता है। अगर हराम होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों जो है उस मौके पे उनको इजाज़त देते। मैं एक और ज़ाविया नज़र आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसी रिवायत से कुछ लोग कुछ और नतीजा भी निकालते हैं, उस पर आपका नुक्ता नज़र क्या है। कहा यह जाता है कि चलें रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सुन लिया तो दफ़ ही सुना ना सिर्फ, तो हमारे उलमा इन्हीं रिवायतों से, जैसी रिवायतों से ये कहते हैं कि दफ़ की बात है, दफ़ जायज़ है, दफ़ के अलावा कोई चीज़ जायज़ नहीं है। तो इस रिवायत से जिस पे आपने पूरा फ़लसफ़ा बरामद किया कि देखें इस्तेमाल होता है, रसूलुल्लाह ने ख़ुद इजाज़त दी, हराम होती तो ना करते, सैयदना उमर के आने के बाद बाकी सहाबा भी सुनते रहे, तो फिर उस पर क्या कहेंगे जो उलमा इससे सिर्फ दफ़ की बात निकाल रहे हैं? उनकी बात बहुत वज़नी होती, उसमें उसको बहुत कदर व कीमत की निगाह से देखा जाता। अगर सूरत हाल ये होती कि बाज़ दूसरे नसूस में हुर्मत वाज़े हो चुकी होती, अच्छा, यानी ये मालूम होता कि ये है तो हराम, कुरान ने इसको हराम करार दिया है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया है, इसकी हुर्मत तो फितरत के उसूलों के ऊपर तय है, इसमें कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जब आप यहाँ खड़े हैं तो अब यक बेयक आपके सामने एक रवायत आती है जिसमें एक लौंडी गाना गा रही है, उसके साथ दफ बजा रही है, तो फिर आप कहते हैं कि देखिए दफ का इस्तिस्ना है। यानी हुर्मत को पहले किसी दूसरी जगह से साबित कर लीजिए तो फिर ये इस्तिस्ना के मौके की चीज़ होगी। अगर ये नहीं है तो ये इस्तिदलाल इससे नहीं किया जाता। मैं आपको बाज़ और इस्तिदलालात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। आप ये फरमाइए मुझसे, क्या ये वाक़या नहीं है कि हमारे यहाँ आम तौर पर ख्याल ये है कि औरत की आवाज़ का पर्दा है, यहाँ औरत ही नहीं है, मुगन्निया है, अजीब, गाना सुना रही है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना है, गाना गाते वक्त आवाज़ अपने आखिरी हुस्न के साथ नुमायाँ होती है। सैयदना सिद्दीक ने भी सुना है। तो अगर इस्तेंबात करना था तो इन चीज़ों का करना था, इसका इस्तेंबात नहीं होता। ये बात उस वक्त होती जबकि इस्तिस्ना बयान करना मकसूद होता। ठीक। यानी देखिए ना, मिसाल के तौर पर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये मालूम हो गया कि रेशम ममनू है, हमने उसको कुरान मजीद के उसूल पर भी जान लिया कि वो क्यों ममनू है। अब किसी मौके के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे रहे हैं कि ये तुम्हारे बटन में कुछ है, कुछ रेशम का एक कपड़ा लगा हुआ है, कोई हर्ज की बात नहीं। तो अब गोया हुर्मत पहले वाज़े हो चुकी है, इससे इस्तिस्ना पर इस्तिदलाल किया जा सकता है। तो उलट इस्तिदलाल तो हो सकता था, लेकिन इससे आप हुर्मत साबित नहीं कर सकते। या यूँ नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला के रसूल ने दफ बजाने की तो इजाज़त दी है लेकिन बाकी चीज़ों की ममानत कर दी है। वो ममानत पहले अलग से साबित कीजिए, उसके लिए सरी नसूस पेश कीजिए। और हम पीछे से देखते चले आ रहे हैं कि न इस तरह की कोई चीज़ कुरान मजीद में है और न सराहत के साथ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, न इस बाब में कोई सुन्नत जारी की गई है। इससे जो कुछ भी आप समझेंगे वो इस्तिंबातात हैं। किसी रिवायत से आपने समझ लिया, किसी मौके की बात से आपने समझ लिया, उनको उनकी जगह पर रख कर देखना चाहिए। तो मैंने तो इससे कोई इस्तिंबात नहीं किया, ये भी इस्तिंबात नहीं किया कि देखिए मौसीकी हलाल हो गई। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अब हम देखते चले जाएंगे कि कहाँ तंबीह आ रही है, कहाँ तवज्जो दिलाई जा रही है, कहाँ किसी चीज़ की इबाहत महसूस होती है, किस जगह किसी चीज़ की तरगीब दी जा रही है, कहाँ तहसीन की जा रही है। यहाँ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है। यानी इससे पहले जो रवायत हम देख चुके हैं उसमें ख़ुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौसीकी सुनवाई है, सैयदा से पूछा है, उनसे सवाल किया है कि क्या तुम सुनना पसंद करोगी, फिर ख़ुद थाली दी है और उसके बाद खातून से कहा है। और जब हम इस रवायत में आते हैं तो यहाँ आपने इजाज़त दी है, यहाँ बैठ के सुनते रहे, यहाँ आपके साथ सैयदना सिद्दीक भी मौजूद रहे हैं, फिर एक तबसरा भी किया है। तो हर चीज़ को उसकी सही जगह पर रखना चाहिए, उसके बाद ही आप दीन का सही फ़हम अगली नस्लों को मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक।